بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم مسلمانوں کے اس گمراہ عقیدہ کی بات کرتے ہیں جس میں وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہمارے گناہ بخشوا کر جنت میں لے جائے گا۔ اگر اس عقیدہ کو سچ مان لیں اور مسلمانوں کے کردار پر نظر ڈالیں اور غیر مسلم کے کردار پر بھی نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا بہت کم فرق ہے۔ زیادہ تر مسلمان غیر مسلم کے کردار کو اپنا بنا کر عمل کر رہے ہیں۔ بہت کم تعداد میں مسلمان آج بھی موجود ہیں جو اسلام کے ہر حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کو دل میں جگا دے رکھی ہے۔ ان تمام اعمال کے باوجود ہم اللہ کے رسول سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری بخشش کروا کے جنت میں لے جائے گا، جیسا یہودی علماء نے اپنی عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے کہ جہنم کی آگ یہودی قوم کو صرف 2 یا 3 دن تک جلائے گی، اس کے بعد ان کو ان کے انبیاء بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اب ہم قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ ان کی ہر بات مان لے؟ کیا وہ اللہ کی ذات میں یا اس کی تخلیق میں شریک ہیں؟ ان کی کوئی بات بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ انبیاء کے سردار تھے، لیکن بار بار قرآن مجید میں یہ تاکید آتی ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو تمہاری ہی طرح آدمی ہوں، لیکن یہ کہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے۔ ایک خاص نقطہ قابل غور ہے، جس قدر گزشتہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے خاص خاص لقب ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کے سردار تھے، آپ کا کیا لقب تھا؟ اور کلمہ توحید میں، نماز میں، درود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کیا امتیازی وصف شامل کیا گیا؟ صرف رسالت اور عبدیت کا، جیسے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ اس میں بھی عبدیت کا وصف اور رسالت پر مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بعض کفار کے حق میں دعائے بد کی، اس پر یہ آیت اتری۔ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم کو کچھ اختیار نہیں ہے، خدا چاہے گا تو ان پر توجہ کرے گا یا ان کو عذاب دے گا کہ وہ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کفار کی ہدایت پانے اور اسلام قبول کرنے کے نہایت خواہش مند تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ہے سورۃ قصص کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم جس کو چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق عبداللہ بن ابی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس پر اللہ پاک نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت چاہو گے تو اللہ ان کی مغفرت نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر موقع پر اس بات کی تاکید کرتے اور لحاظ رکھتے تھے کہ لوگ آپ کی زائد تعریف نہ کریں، تاکہ تعریف کرتے کرتے وہ شرک تک پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی شان میں کیا۔ ایک دفعہ آپ راستہ میں جا رہے تھے، ایک شخص نے دفتن آپ کو دیکھا اور اس پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے کھایا کرتی تھی۔ بنو عامر کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے سید آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا، سید اللہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ کہو، لیکن دیکھو کہیں تم شیطان کو اپنا وکیل نہ بنا لینا۔
ایک دفعہ ایک شخص نے ان الفاظ میں آپ کو مخاطب کیا: اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند، اور اے ہم سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے فرزند۔ آپ نے فرمایا: لوگو، پرہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گرا نہ دے۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھ کو اللہ نے جو مرتبہ بخشا ہے، مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ الفاظ ناجائز نہیں، مگر توحید کو شرک کے ہر شعبہ سے بچانے کا بہترین خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگی جو نہیں ملی، البتہ یہ درخواست قبول ہوئی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت اتری کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا: اے قریشیو، اے اولاد عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ، اے فاطمہ، میرے مال میں سے جو مانگو میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں نہایت کثرت اور نہایت تشدد کے ساتھ اس مضمون کو ادا کیا گیا کہ تم لوگ جن کو حاجت روا سمجھتے ہو اور جن سے حاجتیں مانگتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یا ذات میں یا ان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہہ دو: اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مصیبت کے ہٹانے یا بدلنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ بھی زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے خود اللہ ہی کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شبہ تیرے خدا کا عذاب ڈرنے ہی کے قابل ہے۔ دوستو، اس طرح کی بے شمار آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جن میں واضح بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ان آیات کے بعد اس گمراہ عقیدہ پر ڈٹے رہنا اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی سفارش کر سکتے ہیں جس کو اللہ پاک اجازت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی سفارش نہیں کر سکتے جس کو میں اور آپ چاہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش بھی اللہ پاک سے نہیں کروا سکتے جب تک کہ اللہ پاک نہ چاہے۔ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں واضح بیان آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ پاک نہ چاہے۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث بدلنا شروع ہو گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حدیث قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہو یا جو قرآن پاک کی بات کے خلاف بات کر رہی ہو یا قرآن کی بات کے مطابق نہ ہو، وہ میری طرف سے نہیں، اور حدیث جو قرآن پاک کے مطابق ہو وہ میری طرف سے ہے۔ منافق علماء کا پھیلایا ہوا گمراہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے امت کے ہر بندے کی سفارش کر کے ان کو جنت لے جائیں گے، چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے وہ جنتی ہو، اور یہ پورا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی بخشش کا وسیلہ ہیں اور ان وسیلہ کے ذریعے سے دعا مانگو، بلکہ اس کے برخلاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی اس پر درود بھیجو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک کا کیا مطلب ہے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ دوستو، ذرا سوچو، پھر اس وسیلہ کا یا سفارش کرنے والے کا کیا مطلب ہوا کہ جس کے بلند مرتبہ کی دعا بھی ہم سب مسلمان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے منوا سکے، وہ اللہ کی رضا کا محتاج ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی سفارش کی بجائے اپنے اعمال پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اللہ سے براہ راست ہدایت مانگنی چاہیے۔ یہی اسلام ہے اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔